امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری ایک لڑکی جوانی میں ہی مر گئی تھی، بہت دن ہو گئے میں نے اس کو خواب میں نہیں دیکھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جس کی برکت سے میں اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جمعے کی رات کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والشمس ایک بار اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ واللیل ایک بار اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والضحیٰ ایک بار اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ الم نصرہ ایک بار پڑھو اور نماز پڑھ کر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا الہی میری لڑکی کو خواب میں دکھا دے اور پھر سو جانا، ان سے اللہ تم اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھ لو گی۔ بڑھیا نے یہ عمل کیا اور لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ پھر وہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور رو رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی برکت سے میں نے اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، وہ تو دوزخ کے بڑے بڑے عذابوں میں پھنس رہی ہے، میں نے اس کے حال سے نہایت بے چین ہوں۔ وہ میری بیٹی رو رو کر کہتی ہے کہ اے میری مہربان امی جان، یہ میرا حال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو کہ دعا اور برکت سے میں ان عذابوں سے نجات پاؤں، اور میرے اس حال کی خبر عورتوں کو سنا دی جاوے کہ وہ میری طرح عذابوں میں نہ پھنسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عذاب تم نے اپنی بیٹی پر دیکھے ہیں بیان کرو۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، بولی وہ یا شفاء یوم الحساب، 10 طرح کے دیکھے اس پر میں نے عذاب۔ پہلے دیکھا میں نے اس کو یا نبی آتش دوزخ میں جلتی ہے پڑی، پوچھا میں نے اس کا باعث اس سے جا یعنی تجھ کو کس لیے دوزخ ملا؟ یوں کہا اس نے مجھے اے پاک باز ترک جو کرتی تھی سستی سے نماز، فجر حق جو میں نہ کرتی تھی ادا، اسی لیے دوزخ میں ملی مجھ کو سزا۔ دوسرے یا حضرت احمد سنو، ڈالتے تھے اس کے سر پر آگ کو، پوچھا میں نے اس سے یہ کیا ہے عذاب؟ بولی مجھ سے تب وہ یوں باعث طراب سر کو کھولے جو پھرا کرتی تھی میں، دل جہاں چاہتا تھا جایا کرتی تھی میں، دیکھتے تھے سر کو نامحرم میرے، ہے عذاب سخت اس لیے سر پر میرے۔ تیسرے دیکھا کہ سیخیں آگ کی لے کے ہاتھوں میں فرشتے، یا نبی ایک طرف سے اس کے کان میں ڈالتے دوسری طرف سے نکال لیتے، پوچھا میں نے حال اس کا بھی بتا، بات دل پردرد اس نے یوں کہا، چغلیاں جو کیا کرتی تھی میں، یہ گناہ سر پر لیا کرتی تھی میں، ایک کی تو میں بات کہتی ایک کو تاکہ پیدا بہمی تکرار ہو، اسی لیے ہے آج مجھ پر یہ عذاب، کیا کہوں جیسی کی ہے حالت خراب۔ دیکھا یہ چوتھا عذاب اے مصطفیٰ، اس کو میں آنکھوں کے اندر برملا آتش دوزخ ہے بھرتے سر بسر، پوچھا اس سے یہ بھی حال اے پرس ضرر، یوں کہا اس نے کہ دنیا میں وہ دیکھتی تھی صورتیں نامحرمہ غیر مردوں سے جو نہ چھپتی تھی میں، سب کے سامنے پھرا کرتی تھی میں، اسی لیے ہے آج اس حق کا عتاب، اس سبب سے ہوں گرفتار عذاب۔ پانچویں اس طرح سے دیکھا اسے آبلہ ایک سیاہ اس کے منہ پہ، جس سے اس کا منہ سارا چھپ رہا تھی، عجب صورت کہوں یا شہاں، میں نے اس سے جو کیا دریافت حال، یہ جواب اس نے دیا پرم لال، تھے جو نامحرم نہ میں ان سے چھپی، منہ چھپایا ان سے نہ میں نے کبھی، اسی لیے ہے منہ کے اوپر آبلہ ہوں، بہت سختی کے اندر مبتلا ہوں۔ اور چھٹے دیکھا اسے اس حال سے، ہونٹ اس کے ہیں چھری سے کاٹتے اور زباں کو اس کی گدی کی طرف کھینچتے ہیں، یا رسول اللہ باشرف، پوچھا میں نے اس سے یہ کیا ہے عذاب؟ یوں دیا اس میری دختر نے جواب، کہتی تھی جو اپنے شوہر کو برا اور تکلیف اس کو دیتی تھی سدا، اس کے کہنے پر میں کرتی تھی کام، برخلاف شوہر کرتی تھی مادام، اسی لیے یہ آج میرا حال ہے، آہ اپنا ہی تو یہ اعمال ہے۔ ساتویں بس آگ کی زنجیر سے ہاتھ پاؤں اس کے سب دیکھے بندھے، اور سر پر پڑتی تھی کوڑوں کی مار، پوچھا میں نے اس سے ہو کر غم گسار، کیا یہ حالت ہے تیری بیٹی بتا، با دل مضطر، یہ پھر اس نے کہا، بے اجازت اپنے شوہر کی صدا، مال بیجا خرچ میں نے کر دیا، اس سبب سے یہ غضب مجھ پر ہوا ہوں،
بہت سختی کے اندر مبتلا ہوں۔ 8ویں دوزخ میں دیکھے سانپ دو لپٹے ہوئے تھے اس کی چھاتی پہ، جو کیا دریافت میں نے اس کا حال، یہ جواب اس نے دیا ہو پرم لال، غیر کے بچوں کو جو میں گاہ گاہ بے حکم شوہر کے دیتی تھی دودھ اسی لیے یہ سانپ کالے صبح شام کاٹتے ہیں چھاتیوں کو لا کلام۔ اور 9ویں یا حضرت خیر الورا، حال اس کا یہ دیکھ رہا، پیٹ اس کا ہر طرف سے سوج کر ہو رہا تھا ڈھول جیسا سر بسر۔ پوچھا اس کا بھی سبب، میں نے وہاں یوں کیا، اس نے رو رو کر خود بیاں۔ کھایا کرتی تھی میں جو مال حرام، جیسا مل جاتا تھا دنیا میں طعام، اسی لیے اس پیٹ میں ایک غم گسار سانپ اور بچھو بھرے ہیں بے شمار۔ 10ویں اس کو اس طرح دیکھا گیا، آگ کے تیروں کو لے کر یا مصطفیٰ، مارتے ہیں اس کے پیروں پر تمام، ہے عذاب سخت یا خیر الانام۔ پوچھا میں نے اس سے یہ کیا حال ہے، یوں دیا اس کا جواب اس نے مجھے، بے اجازت اپنے شوہر کے کبھی گھر سے باہر جو میں جاتی تھی چلی سنتی تھی کہنا نہ شوہر کا، ذرا برخلاف اس کے رہتی تھی سدا، کرتی تھی جو اس کی مرضی پر نہ کام، اسی لیے پایا ہے دوزخ میں مقام۔ یا رسول اللہ، پھر بیٹی میری رو رو کر کے یوں کہنے لگی، عرض یہ کیجیے رسول اللہ سے، نائب حق دو جہاں کے شاہ سے، عورتوں کو حال میرا دے سنا جس طرح دیکھا ہے یا پر ماجرا، تاکہ ایسی عادتوں سے وہ بچے مثل میرے وہ آفت میں نہ پڑے۔ اور میری عرض یہ بھی کیجیے خدمت حضرت میں، اے مادر نیکو، میرے شوہر کو بلا کر مصطفیٰ کرا دیجیے معاف میری سب خطا، مجھ سے جو کچھ ہو گئے اس کے قصور، معاف وہ للہ کرا دیجیے ضرور۔ پھر نبی نے اس کے شوہر کو بلا سامنے اپنے بٹھا کر یوں کہا، بخش دے تو اپنی بیوی کی سب خطا، ہے عذاب سخت میں وہ مبتلا، حسب فرمان رسول کبریا، معاف کی بیوی کی اس نے سب خطا۔ بڑی بی نے دوسرے دن پھر اسے خواب میں دیکھا، بڑی ایک شان سے، یعنی جنت میں ہے بیٹھی تخت پر، اور تاج موتی کا رکھا ہے اس کے سر پر، واسطے اس کے ہے وا موجود سب ہر طرح کی نعمت عیش و طریب۔ دیکھ کر ماں کو کہا، اے نیک نام میرا پہنچانا تو حضرت کو سلام، ان کی برکت سے ملی مجھ کو نجات، اور یہ درجہ ملا اے نیک ذات، مجھ سے راضی جب میرا شوہر ہوا فضل حق سے، تب ملی جنت میرا، ورنہ اے مادر میں تو روز حساب رہتی شدت سے گرفتار عذاب۔ عورتوں کو چاہیے کہ اے نیک نام اس قصے کو سنیں دل سے تمام، خوف سے اللہ کے دل میں ڈرے، رات دن بس طاعت شوہر کریں۔ بیویوں اس حال پر اب غور کر، دل میں نیکی کی جگہ دو سر بسر، کام کی اپنے تم اب مختار ہو، عمل کر لو پھر تو بیڑا پار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔